احمدک ربی واصلی واسلم علی خاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی۔ اس وقت جب آپ نے تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا تو کفار مکہ نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کوئی کہتا تھا معاذ اللہ رب العالمین کہ یہ پاگل ہے، کوئی کہتا کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ یہ شاعر ہے، کوئی کہتا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس قدر جب الزام تراشیاں ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہو گئے، آپ کا دل ٹوٹنے لگا۔ بشریت بھی ہے نور کے ساتھ، لہٰذا آپ بہت غمگین رہنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا فلا يحزنك قولهم، اے محبوب آپ کو ان کی باتوں سے غمگین نہیں ہونا ہے۔ کیوں نہیں ہونا ہے؟ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا بتاتے ہیں اور کیا چھپاتے ہیں۔ آپ کی اچھائیاں یہ لوگوں کو نہیں بتاتے، اسے چھپا دیتے ہیں، اور جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں سرے سے وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں تاکہ لوگ آپ سے پھر جائیں۔ تو اس آیت کریمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مراد تھی، لیکن یہ آیت کریمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی کا باعث ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں یا اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، دنیاوی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم امپلائمنٹ پہ ہیں، ہم نوکری کر رہے ہیں، اگر ہم صحیح ہیں اور لوگ ہمارے بارے میں برائی پھیلا رہے ہیں تو ہمیں غمگین نہیں ہونا ہے۔ یہ درس بالکل عام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور لوگ آپ کو برا کہتے ہیں تو آپ کو غمگین نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ حق پر ہیں، اور جو حق پر ہے اللہ فرماتا ہے انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی برائی چاہنے والے، آپ کا برا چاہنے والے چھپاتے کچھ اور ہے اور بتاتے کچھ اور ہے۔ تو یہاں یہ مفہوم ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر دنیا آپ کے خلاف ہے اور آپ حق پر ہیں تو اس کا مطلب ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ مجھے حق بھی کہتے ہیں۔ اگر دنیا آپ کے خلاف ہے اور حق آپ کے ساتھ ہے تو آپ تنہا نہیں ہیں، جبکہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا تنہا تمہارے ساتھ ہونا کائنات کے ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ساری کائنات آپ کے ساتھ ہے اور آپ غلطی پر ہیں، ساری کائنات آپ کے ساتھ ہے اور آپ غلطی پر ہیں اور حق آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ انجمن میں بھی تنہا ہیں، آپ کائنات کے ساتھ ہو کر بھی تنہا ہیں، اور تنہائی کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جو تنہا رہتا ہے۔ بہت عظیم عذاب ہے قبر کا، جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ تنہائی۔ وہاں پر تو آپ کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جنت جہنم کا بھی حساب ہی کہاں ہوا، تو پھر قبر میں عذاب کیا ہوگا؟ قبر میں یہی عذاب ہوگا کہ تنہائی ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تنہا رہ کر دیکھیں، جو لوگ کاروبار کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر آتے ہیں ان سے پوچھیے تنہائی کیا ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ تسلی کے لیے تھی۔ اب یہ تسلی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں شخص مجھے برا کہہ رہا ہے۔ مساجد کے مدیرین، مساجد کا اہتمام کرنے والے، مدارس کا اہتمام کرنے والے،
اور بھی بہت سارے نیک کام کرنے والے، خیراتی اور چیریٹیبل کام کرنے والے ہمیشہ لوگوں کی مخالفت کا شکار ہوتے ہیں. ہمیشہ لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن انہیں یہ جاننا چاہیے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. میں اگر صحیح کر رہا ہوں تو حق میرے ساتھ ہے، اور اگر حق میرے ساتھ ہے، کائنات چلی جائے میرے ساتھ سب کے سب کچھ ہے. حق اگر ہمارے ساتھ ہے. لیکن اگر حق ہمارے ساتھ نہیں ہے، دنیا کی نیکی کر لیں، دنیا کی نیکی کر لیں، تنہائی محسوس کریں گے. حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ درج ہے، بہت ہی عظیم واقعہ. اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے میرے رب، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ میرے دور میں ہیں وہ میری برائی نہ کریں. اگر وہ اچھائی بول سکتے ہیں تو اچھائی بولے، یا خاموش رہیں، میری برائی نہ کریں. یہ میں دعا ہے تیری بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب عنایت فرمایا اور کہا اے موسیٰ، جو چیز میں نے اپنے لیے نہیں بنائی تمہارے لیے کیسے بناؤں؟ میں خالق کائنات ہوں، میں نے ان بندوں کو پیدا کیا ہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بچہ ہے، اللہ کی بیوی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. میں نے کہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے بچے ہیں نہ وہ کسی کا بچہ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بھی میں نے دے دیا کہ اگر مجھے مانتے ہو یا نہیں بھی مانتے ہو تو یہ گستاخی مت کرنا. اس کے باوجود بھی وہ گستاخی کر رہے ہیں. ہم نے چھوٹ اسی لیے دی ہے کہ اگر چھوٹ نہیں دیں گے تو محشر میں امتحان کس چیز کا ہوگا؟ محشر میں مارکس کس کے ملیں گے؟ چھوٹ پوری ہے، چھوٹ دے دی ہے، اب امتحان ہوگا محشر میں. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، جو چیز ہم نے ہمارے لیے نہیں رکھی تمہارے لیے کیوں رکھیں گے؟ اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر اچھا کرنے والوں کی مخالفت کرنے والے نہ ہو تو اچھا کرنے والے بھی بہت جلدی برائیوں کی طرف آ جائیں گے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اگر ان کی لوگ تعریف ہی کریں تو بہت جلد برائیوں کی طرف بھی آ جائیں گے. گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے انسان. یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس بنیاد پر وہ برائیاں کرنے لگ جاتا ہے. امام متولی شعراوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم بزرگ گزرے ہیں، مصر کے بہت اچھے عالم. وہ فرماتے ہیں یہ آج کے دور کے لوگوں کے لیے جو نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا موٹیویشن ہے، حوصلہ افزائی کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں اگر لوگ تمہارے اچھے کام پر تمہاری تنقید کرتے ہیں، اگر تنقید کرتے ہیں جبکہ آپ صحیح ہو، اگر تنقید کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو. اسی لیے وہ تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ اگر برے ہوتے انہی کی طرح تو کبھی تنقید نہیں کرتے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو ہمارے ہی طرح ہو. تو تنقید اگر کر رہے ہیں اور آپ حق پر ہیں تو آپ کامیاب ہیں. اور فرمایا کہ اگر اس سے اوپر اٹھنے کے بعد وہ اگر آپ سے حسد کرنے لگے، تنقید نہیں اب حسد کرنے لگے، تو سمجھ لیں کہ آپ کچھ انوکھا کرنے والے ہیں. آپ صرف کامیاب نہیں ہیں بلکہ کچھ انوکھا کام کر رہے ہیں آپ، جس کی بنیاد پر اب ایک لیول اوپر آ گئے ہیں. اب آگے فرمایا اگر لوگ تم سے جنگ پر آمادہ ہو جائے، تم سے لڑائی کرنے پر آمادہ ہو جائے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ نصیر الحق ہیں، آپ حق کے مددگار ہیں. اسی بنیاد پر اب یہ اتنا اونچا ہو گئے ہیں اپنی حدوں کو پار کر کے کہ اب تم سے وہ مارنے کے لیے بھی آگے بڑھ گئے. اب آگے جو دو قول ہے وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. فرمایا کہ اگر ساری کائنات میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ تمہاری تعریف کرنے لگے، تمہاری تعریف کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تم منافق ہو. اگر سب تمہاری تعریف ہی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم منافق ہو. تم نے سب کو خوش کر کے رکھا ہے، اچھوں کو تو خوش کیا ہے، برے بھی ہیں ان کو بھی، ان کے لیے بھی تھوڑے دیر کے لیے برا بن گئے. تو اگر سب آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ منافق ہو. اور اگر ساری کائنات آپ کی برائی کر رہی ہے تو اس کا مطلب آپ شیطان ہو، کیونکہ پوری کائنات مل کر کسی کی برائی نہیں کر سکتی. کوئی تو ہوگا اچھا کرنے والا، ایسی پوری کائنات سب کی تعریف نہیں کرنے والی، کوئی تو ہوگا برائی کرنے والا، کم سے کم کمیاں نکالنے والا ہوگا. اور آگے فرمایا اگر تم دوسروں کے لیے وہ پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو
تو آپ سمجھ لو کہ تم مومن ہو اور حقیقت میں انسان ہو۔ یہ بہت عظیم پیغام تھا۔ فلا يحزنک قولہم، اے محبوب آپ کو ان کی باتوں سے غمگین نہیں ہونا ہے۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا چھپاتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے اور دین کے کام پر ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔